کرتا ہے زمانہ حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، کرتا ہے زمانہ حسین سب کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، عاشقان و پیروان حضرت ابا عبداللہ، خدا شکر ہے کہ روز بروز میرے اور آپ پاک و مقدس مومنین کے درمیان ایک انس و محبت پیدا ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ میری بھی جو نامناسب باتوں کو آپ بہت تحمل، بردباری اور سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا موضوع اخلاقیات و عبادات کے عنوان سے ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اخلاقیات در حقیقت عبادات کو جلا بخشتے ہیں، اس کے حسن و جمال میں اضافہ کرتے ہیں۔ فقط ایک انسان عبادی کہ جس کا تعلق اخلاقیات کے حسن و جمال نہ ہو، وہ عبادات خشک عبادات کہلاتی ہیں۔ خشک عبادات یعنی جس کے اندر زینت شدہ نہ ہو، حسن و جمال نہ ہو، زیبائی، دل لگی، دل بری نہ ہو جس کے اندر۔ اخلاقیات در حقیقت انسان کی شخصیت میں وزن پیدا کرتے ہیں، اس کی شخصیت کو دوام بخشتے ہیں، اس کو الگو اور محور حیات قرار دیتے ہیں۔ ایک ایسا شخص کہ جو اخلاقیات کے نور سے استفادہ کرتا ہے اور اخلاقیات کی پاک اور مقدس سرحدوں میں داخل ہوتا ہے اور وادی اخلاق میں قدم کو رنجا کرتا ہے، خداوند عالم کرامت و محبت اور لطف و احسان کی ایک نظر اس بندے کے اوپر ڈالا کرتا ہے۔ اخلاقیات یعنی تمہاری شخصیت میں پختگی پیدا کرنا، تمہاری شخصیت کے عیوب اور نقائص کو تمہارے وجود اقدس سے دور کرنا۔ اخلاقیات یعنی تمہاری شخصیت کو الگو قرار دینا، لوگوں کے لیے نمونہ عمل قرار دینا، یعنی ایک ایسی شخصیت کہ جو لوگوں کو کہے ادعو الی سبیل ربک، کہ جو پیامبر بن جائے، جو خدا کے پیغام کو قلوب انسان تک پہنچائے، کہ جس کے کردار میں، رفتار میں، امور میں، سخن میں، گفتگو میں کہیں عبودیت نہ جھلکے بلکہ پورے وجود کی مملکت میں ربوبیت کا نور پیدا ہو جائے۔ اخلاقیات خود انسان کو نہ فقط یہ کہ اس دنیا میں شرف مند، پاکیزہ، طیب و طاہر ایک شخصیت توانا، لوگ ان کے اقوال پر اپنی جان دے دیتے ہیں، ان کے حکم پر اپنے وجود کو قربان گاہ عشق میں لے آتے ہیں، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو سعادت اور شعور کا راستہ دکھاتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو محوریت قرار دیتا ہے، ایسے لوگ قبلہ قرار پاتے ہیں۔ خدا ان کے وجود کو مکان مقدس کے عنوان سے یاد کرتا ہے۔ اگر اخلاقیات نہ ہو اور یہ پاک اور مقدس پہلو انسان کے وجود سے گمشدہ ہو جائے، ناپید ہو جائے، اور انسان اس الہی حکمت کو، اس دست تربیت ربانی کو نہ سمجھے،
ممکن ہے کہ یہ خوش عبادات انسان کے لیے نہ فقط کہ اس دنیا میں بھی مشکلات ہو، آخرت میں بھی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اسلام آیا ہے تاکہ تمہاری شخصیت کو بلند بالا کر دے، تمہاری شخصیت میں وزن پیدا کرے، تمہارا وجود لوگوں کے لیے باعث سکون و قرار و اطمینان کی حیثیت اختیار کر جائے۔ لوگ تمہارے پاس آئیں، ان کو احساس ہو کہ ہم ایک پناہ گاہ خدا میں پناہ گزیر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو احساس ہو کہ ہم عبودیت کے قلعے میں پناہ گزیر ہونا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے رازہائے سربستہ آپ سے کہیں، ان کو معلوم ہو کہ اس بندے کا قلب ایک اسرار کا صندوق ہے، وہ لوگوں کی عزت کا، آبرو کا، شرف کا، مقام اور مراتب کا پاسداری کرتا ہے۔ لوگ اپنی امانتیں رکھواتے ہیں۔ امانتیں فقط مال دنیا نہیں ہے، امانتیں یعنی راز، اسرار اور بہت ساری چیزیں امانتوں کے عنوان سے۔ یعنی اگر اخلاق پیدا نہ ہو، اخلاقیات سے انسان اپنے دامن کو آراز کرے، بچائے، ممکن ہے کہ انسان کی شخصیت زوال پذیر ہو جائے، انسان شکست خوردہ ہو جائے، انسان کو حبوط اور سکوت نصیب ہو۔ لہذا پیغمبر آئے ہیں تاکہ ہر جہت سے تمہاری شخصیت کو اعلیٰ و اولیٰ کر دیں، ہر جہت سے تمہاری شخصیت ایک پاک اور مقدس عنوان سے تاریخ کے سینے پر ہمیشہ لوگوں کے لیے باعث عزت، شرف، ہدایت اور سعادت کے عنوان سے یاد رہے۔ عزیزوں، شخص ایک الگ ہے، شخصیت ایک الگ ہے۔ شخص ایک الگ چیز ہے، شخصیت ایک الگ چیز ہے۔ شخص مر جاتا ہے، فانی ہو جاتا ہے، شخصیت کبھی بھی مردہ نہیں ہوتی ہے، شخصیت کبھی بھی کوہنا نہیں ہوتی ہے، شخصیت کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوتی ہے، شخصیت کبھی بھی انسان کی نابود نہیں ہوتی ہے، فنا نہیں ہوتی ہے۔ لہذا پیغمبر نے، خدا نے، آئمہ نے، بالخصوص کتاب حضرت حق نے زور دیا ہے اپنے شخص پر توجہ مت کرو، اپنی شخصیت پہ توجہ کرو۔ محمد خود شخصیت اگر الہی ہے، آسمانی ہے، رحمانی ہے، خدائی ہے اور غذائے تقوی سے آراستہ پیراستہ ہے، اخلاقیات سے مزین ہے اور خدا کی محبت سے زینت شدہ ہے، نہ فقط یہ کہ الہی شخصیتیں، نہ غیر الہی شخصیتیں، غیر الہی شخصیت۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے بعض لوگوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ سب ہم نیوٹرل ہیں، ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں۔ خدا جانتا ہے یہ نیوٹرل نہیں ہوتے، یہ حیوان ہوتے ہیں۔ حیوان نیوٹرل ہے، انسان نیوٹرل نہیں ہوتا ہے۔ انسان یہ حق پرست ہے، حق خواہ ہے، یا باطل پرست ہے اور باطل خواہ ہے؟ نہیں، میں تھوڑا سا حق پرست ہوں، تھوڑا سا باطل پرست ہوں، میں منافق ہوں۔ دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں عزیزان گرامی، دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب دنیا میں میرا ایک آدمی بھی دوست نہیں ہے، مجھے پسند ہی نہیں ہے کوئی آدمی، یعنی ایک ایسا آدمی جو دوست نہیں رکھتا، انیس نہیں رکھتا۔ عزیزان گرامی، ان سے محبت کے لیے کوئی یار و یاران نہیں ہے اس کے پاس، درد دل بیان کرنے کے لیے کوئی مہربان و شفیق دوست نہیں ہے اس کے پاس۔ شریعت کہتی ہے کہ بدترین خلائق ہے، اس کی شخصیت زوال شدہ ہے، اس میں کوئی حسن نہیں ہے، کوئی جمال نہیں ہے، اس کی شخصیت میں کوئی کمال نہیں ہے کہ اس کی شخصیت کسی کو متاثر کر سکے۔ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں مجھے کچھ بھی نہیں پسند،
یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، وہ خراب. ہاں یہ بڑی مصیبت ہو گئی آج کل ہمارے یہاں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان بدبین ہو جاتا ہے، بدبین، اس کو ہر چیز بری لگتی ہے. صبر، تحمل، بردباری، عقل، شعور، آگاہی، جب اس کو اللہ کی نعمتیں بری لگتی ہیں اور شیطان سے بھی متاثر نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے نہیں بابا میں ٹھیک ہوں، میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، کیا حق ہے کیا باطل ہے دلچسپی مجھے اس سے نہیں ہے، میرے کوئی دوست نہیں ہے، نہ مجھے اب عبداللہ الحسین پسند ہے، نہ مجھے یزید سے کوئی نفرت و عداوت ہے. ایسے لوگ ہیں دنیا میں، نیوٹرل ہیں ایسے لوگ، ان میں کوئی دوست نہیں ہے. کہتے ہیں یہ شخص بدترین خلائق ہے اللہ کی، اس کے اندر ایک صفت رحمانی نہیں. حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت صادق فرماتے ہیں ہمارا وہ شیعہ نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک نہ ایک صفت خدائی نہ ہو. خدا جانتا ہے بعض لوگ ہیں مہربان ہیں، رؤوف ہیں، ستار ہیں، عزیز ہیں، حکیم ہیں، لطیف ہیں، خبیر ہیں. ہاں مومنین میں یہ صفات موجود ہیں. بعض لوگ شجاع ہیں، دلاور ہیں، عاقل ہیں، دانا ہیں، یہ سب اللہ کی صفات ہیں. بعض لوگ صبور ہیں، مشکلات کے مقابلے میں، مسائل کے مقابلے میں آپ ان کو کوہ بلند کی مانند دیکھیں گے. کوئی شیعہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس کے اندر ایک نہ ایک صفت الہی نہ ہو. بعض شیعہ ہیں پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، عاقل ہیں، ستار ہیں، عزیز ہیں، حکیم ہیں، لطیف ہیں، خبیر ہیں، رؤوف ہیں. ہاں یہ صفات مومن کے اندر موجود ہیں. کچھ لوگ ہیں بدبین ہیں، ان کو کوئی چیز اچھی نظر آتی نہیں ہے کائنات کے اندر، کوئی ان کو اچھا لگتا ہی نہیں ہے. نہ امام حسین میں کوئی حسن الہی نظر آتا ہے، نہ یزید میں کوئی جلوہ شیطانی دکھائی دیتا ہے. ان کو کہتے نہیں، یہ کہتے ہیں نیوٹرل ہیں، ہمارا کوئی دوست نہیں. دوسری قسم کون سی ہے؟ کچھ اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آغا صاحب میرے سب دوست ہیں، میری کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے دشمنی نہیں ہے میری. الحمدللہ میں جس محفل میں جاتا ہوں لوگ میرا استقبال کرتے ہیں، ہر آدمی میرا دوست ہے. جہاں جاتا ہوں ہر آدمی میرا دوست ہے. حسین کی محفل میں جاتا ہوں حسین بھی میرے دوست ہیں، دربار میں جاتا ہوں یزید کی وہ بھی میرا احترام کرتا ہے، سب میرے دوست. عیار و مکار بھی دوست ہیں، مومن اور صالحین بھی اس کے دوست ہیں. امام فرماتے ہیں یہ شخص منافق ہے. منافق کے سب دوست ہیں، منافق کا کوئی دشمن نہیں ہے. وہ جہاں جاتا ہے ویسے ہی عقائد کا اظہار کرتا ہے، ویسے ہی اخلاق کا اظہار کرتا ہے، ویسے ہی فرہنگ کا اظہار کرتا ہے. ان کے پاس جاتا ہے ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، نہ انہی کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. دو قسم کے لوگ، ایک وہ کہ جن میں کوئی صفت ہی نہیں ہے کہ لوگ ان سے متاثر ہو سکیں، ان میں شفقت و مہربانی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی صفت الہی نہیں ہے کہ کسی انسان کو دوست بنا سکیں. ان کی شخصیت مکان مقدس نہیں ہے، مسکن رحمانی نہیں ہے، پناہگاہ خدا نہیں ہے جہاں کسی ایک انسان کو امنیت نصیب ہو، تربیت نصیب ہو، شفقت نصیب نہیں ہے. ایسے لوگ. دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میرے سب دوست ہیں. امام فرماتے ہیں یہ منافق ہیں، منافق ہیں. تیسرے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جو اخلاقیات کے پاک اور مقدس اقیانوس اور دریا میں نہائے ہوئے ہیں. جو دریا ہے وہ اقیانوس اخلاقیات میں غوطہ-زن ہے، یعنی انہوں نے اپنے وجود کو سپرد اخلاقیات کیا ہے اور اپنے ظاہر اور باطن کو عبادات کے نور سے مزین و زینت زدہ کیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی شخصیت متوازن ہے، ان کی شخصیت متوازن ہے. ان کے کوئی دوست ہیں کوئی دشمن ہے.
ایک الہی انسان، ایک انسان کامل، ایک انسان صالح، ایک انسان رشید و سعید انسان کچھ دوست رکھتا ہے، کچھ دشمن رکھتا ہے. کچھ دوست ہے، کچھ دشمن ہے. ایک متوازن انسان، ایک بیلنس شخصیت رکھنے والے انسان کے کچھ دوست ہیں، کچھ دشمن ہیں. یہ انسان کہتے ہیں یہ انسان متوازن ہے، یہ انسان بیلنس شدہ ہے، یہ انسان اس قابل ہے کہ جادہ حق پر چل رہا ہے. کیوں؟ کوئی دوست ہے، کوئی دشمن. حضرت امیر المومنین ایک صلوات پڑھیں محمد. یہ دو صفت اگر کسی انسان میں نہیں ہے، یعنی کیا؟ لوگوں کو جذب کرنے کی قوت، قوت جذابیت، اور اپنے سے دور کرنے کی قوت، قوت دافیہ، جاذبیہ و دافیہ. یہ دو قوتیں کشش اور دافیہ ایک انسان سالم اور رشید میں، ایک انسان متوازن اور ایک انسان پاک اور مقدس میں یہ صفت برابر ہے. یعنی کچھ لوگوں کو جذب کرتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے سے دور کرتا ہے. اگر کوئی انسان کو آپ دیکھیں وہ اس کے پاس کوئی قریب نہیں آتا، وہ بھی غیر عاقلانہ انسان ہے. آپ دیکھیں سب لوگ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، آپ متاثر نہیں ہیں اس سے کہ سب اس کے دوست ہیں، نہ یہ نفاق ہے. بس ایک انسان صالح اور رشید اور ایک انسان متوازن کون ہے کہ جس میں دو قوتیں ہوں، قوت جاذبیہ بھی ہو، قوت دافیہ بھی ہو. انبیاء میں یہ دونوں قوتیں باوقت موجود ہیں. انبیاء کچھ دوست رکھتے ہیں، کچھ دشمن رکھتے ہیں. ابراہیم کے کوئی دوست ہیں، کوئی دشمن ہیں. نوح کے کوئی دوست ہیں، کوئی دشمن ہیں. ہاں، پیغمبر اسلام میں کوئی دوست ہے، کوئی دشمن ہے. تمام عرب پیغمبر کے عاشق نہیں ہیں اور تمام عرب پیغمبر کے دشمن بھی نہیں ہے، نہ کچھ دوست ہے، کوئی دشمن ہے. پیغمبر کی قوت جذابیت کس کو جذب کرتی ہے اور پیغمبر کی قوت دافیہ کس کو اپنے وجود سے دور کرتی ہے. جو اصحاب امیر المومنین ہیں، امیر المومنین کی جو کشش جذابیت ہے کس کو جذب کرتے ہیں؟ اور کون لوگ ہیں کہ جن کو امیر المومنین کی قوت دافیہ اپنے سے دور کرتی ہے؟ یعنی وہ کون لوگ ہیں جو امام علی کی جذابیت کی وجہ سے وجود اقدس سے نور میں فانی ہو گئے؟ اور وہ کون لوگ تھے کہ جو اتنے نجس، اتنے پست، اتنے خبیث، اس قدر تعفن زدہ تھے کہ امام علی کی قوت دافیہ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا؟ مسئلہ یہ تحقیق کے تشخیص سے آئے کریں دیکھیں. ایسے نہیں کہ امیر المومنین نے کہا کہ نہیں میں نیوٹرل ہوں، معاویہ بھی اچھا ہے، فلاں بھی اچھا ہے، نہیں مشکل نہیں. ایک انسان عاقل، سعید، رشید، سیرت انبیاء و اولیاء پہ چلنے والا، ادعو الی سبیل ربک. خدا فرماتا ہے کہ دیکھو لوگوں کو آواز دو، آواز دو لوگوں کو. ادعو الی سبیل ربک، اللہ کی جانب لوگوں کو آواز دو. اپنی جانب لوگوں کو مت بلاؤ، اپنے گروپ کی جانب لوگوں کو مت بلاؤ، اپنے مکتب کی جانب لوگوں کو مت بلاؤ، اپنی شخصیت کو محوریت قرار مت دو، لوگوں کو اپنی جانب دعوت مت دو، لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دو. میرا گروپ، میری انجمن، میری ٹرسٹ، میری تنظیم، یہ سب بت پرستی ہے، یہ سب نجاستیں ہیں، یہ سب کثافتیں ہیں. اپنی جانب دعوت، آغا میں ایک بڑی شخصیت ہوں، یعنی کیا مطلب؟ پیغمبر نے
پیغمبر سے عظیم کوئی شخصیت ہے کائنات میں؟ امیر المومنین سے زیادہ پاک طیب و طاہر مطہر تمام عالم بشریت میں پیغمبر امیر المومنین کے علاوہ کوئی شخصیت نہیں ہے. کیا پیغمبر نے اپنی جانب دعوت دی؟ امیر المومنین نے اپنی جانب دعوت دی؟ نہ، اپنی جانب دعوت نہیں دی لوگوں کو، خدا کی جانب دعوت دی. اب جو لوگ امام علی کے قریب آئے انہوں نے امام علی کے وجود میں اللہ کی صفات کا مشاہدہ کیا، اللہ کے اسما کا مشاہدہ کیا، اخلاق خدا کا مشاہدہ کیا، جمال نبوت کا مشاہدہ کیا. یہ جو عجیب لطیف قسم کی چیزیں ہیں ہمارے ہاں، عجیب ہیں. اگر کیا چیزیں امیر المومنین کے بارے میں جو لطیف باتیں ہیں بڑی باریک ہیں. ایک موٹی عقل رکھنے والا، احمقانہ ذہن، بچگانہ ذہن ان لطائف اور حقائق کو سمجھنے سے عاری یا قاصر ہے. امیر المومنین سے محبت کیوں کہا گیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، امیر المومنین کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. کیوں؟ امیر المومنین کا وجود ہے ہی نہیں یہاں پہ. امیر المومنین لوگوں کو اپنی جانب دعوت نہیں دیتے، خدا کی جانب دعوت دیتے ہیں. لہذا جو لوگ امیر المومنین کے دشمن ہیں وہ امیر المومنین کے دشمن نہیں ہیں، وہ خدا کے دشمن ہیں، وہ عدو اللہ ہیں. اور جو لوگ امام علی کی جانب جذابیت اور کشش رکھتے ہیں اور مولا میں فانی ہونے کے لیے بے چین بےتاب ہے، در حقیقت وہ عاشقان الہی ہیں، عاشقان خدا ہیں. امیر المومنین جلوہ حضرت حق ہیں، جلوہ رحمت الہی ہیں. امام علی ترجمان توحید ہیں، امام علی تالی توحید ہیں. امام علی زمین پر اللہ کے نائب اور اللہ کی نیابت کا حق رکھتے ہیں. جمال محمد کمال علیہ بلند سلام. خود امیر المومنین کس کو جذب کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جو امیر المومنین کی قوت جذابیت سے امیر المومنین کے وجود کے گرد محو طواف رہتے ہیں؟ تحقیق ہے. کون لوگ ہیں کہ جن کو امیر المومنین سے محبت مودت نہیں ہے؟ یہ کون لوگ، کس قماش کے لوگ ہیں؟ کس قماش کی تحقیق ہے، تاریخ پر؟ جو لوگ امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ خدا کے عاشق ہیں. پیغمبر نے فرمایا عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، نور اللہ، باب اللہ. قرآن نے عجیب بات کی، وَمَا رَمِيتُ إِذَا رَمِي وَلَٰكِنَّ اللَّهُ رَمِي. فرمایا یا رسول اللہ جو پتھر آپ نے پھینکا آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا. یعنی پیغمبر نے، خدا نے پیغمبر کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ید اللہ کی فوق ایدیہم، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. یعنی پیغمبر سے محبت اللہ کی محبت کی دلیل ہے، امیر المومنین سے محبت اللہ کی محبت کی دلیل ہے. کیوں؟ انہوں نے لوگوں کو اپنی جانب راغب نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی. ادعو الی سبیل ربک. آج ہماری مصیبت کیا ہے؟ ٹرسٹ، مولوی حضرات، علامہ حضرات، گروپ، تنظیمیں، تحریکیں، انجمنیں، یہ کیوں باعث زوال ہیں؟ یہ کیوں باعث تعفن ہیں؟ کیوں؟ لوگوں کو اپنی جانب دعوت دیتے ہیں. آغا صاحب میرے تنظیم میں آؤ، آغا صاحب میرے گروپ میں آؤ. خدا کی قسم یہ سب تنظیمیں، یہ سب گروپ، جو شخص بھی لوگوں کو، امت کو اپنی جانب دعوت دے
وہ لباس بشریت میں شیطان ہے. انبیاء آئے ادعو الی سبیل ربک، ایک شخصیت اولا، ایک شخصیت اعلیٰ. شخص مر جاتا ہے، شخصیت نہیں مرتی. شخصیت چاہے حق ہو یا شخصیت چاہے باطل ہو. عجیب. اسلام کہتا ہے دیکھو اگر شخص میں کوئی عیب ہے، مثلا ایک شخص سیاہ پوست ہے، معذرت چاہتا ہوں، سیاہ پوست یعنی رنگت اس کی سیاہ ہے. ایک شخص اس نے قد کوتا ہے، ایک چھوٹے قد کا ہے. ایک شخص ہے جو مادر پدر کور ہے، اندھا ہے. اسلام کہتا ہے شخص کا عیب عیب نہیں ہے. اسلام شخص کے عیب کو عیب نہیں کہتا، کہتا شخص میں عیب ہو اسلام قبول کرے گا، شخصیت کے عیب کو اسلام قبول نہیں کرتا. شخص مر جاتا ہے، شخصیت نہیں مرتی. 52 شخص موسیٰ چلے گئے، 52 شخص موسیٰ آئے چلے گئے. کیا شخصیت موسیٰ مر گئی؟ شخص موسیٰ چلا گیا، شخصیت موسیٰ آج تک باقی ہے. حضرت عیسیٰ آئے، 52 شخص اس دنیا سے چلے گئے، 52 شخصیت آج بھی موجود ہے. شخص چلا جاتا ہے، شخصیت باقی رہتی ہے. فرعون، نمرود، پسر شیطان یعنی معاویہ، ایسا نہیں ہے فقط رحمانی شخصیتیں زندہ رہتی، نہ شیطانی شخصیتیں بھی زندہ رہتی ہیں تاکہ خدا ان کو عبرت قرار دے، ان کو شبیہ شیطان قرار دے. شخص مر جاتا، شخصیتیں رہ جاتی ہیں. اہل کوفہ کے جو لوگ تھے مر گئے، کوفی مر گئے، مگر ان کی بغاوتیں، نجاستیں، عہد شکنی، رسوائیاں، دنیا طلبی، ریاست طلبی، ان کی شخصیت نجس آج بھی باقی ہے عبرت کے عنوان سے. جیسے آج ہم تاریخ کے آئینے میں اہل کوفہ کو دیکھتے ہیں، کل آنے والی نسلیں ہمیں بھی تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گی کہ ہم کہاں تھے، کہاں ہونا چاہیے تھا ہمیں. تصور کریں، آج آپ تنقید کرتے ہیں کوفیوں پر، کل آنے والی نسلیں آپ پر بھی تنقید کریں گی، آپ پر بھی تنقید کریں گی. کیوں؟ ہم نے دفاع شخصیت نہیں کیا. حضرت یعقوب کے فرزند بابا نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، مگر ان کی شخصیت ضعیف تھی. شخصیت جمال نہیں تھا، اس شخصیت میں ضعف تھا، کمزوری تھی. خدا نے ان کی شخصیتوں کو بیان کیا، فرمایا فرزندان یعقوب یعنی فرزندان انبیاء شخصیت نہیں پیدا کی، شخصیت نہیں بنا پائے، اخلاقی کمالات سے آراستہ پیراستہ نہ ہو سکے. حسد کی آگ ان کے وجود میں جل رہی تھی. قرآن نے کہا کہ دیکھو نبی کی اولاد ہے، آغوش نبوت میں پلے گئے، مگر چونکہ دفاع شخصیت نہیں کیا، اخلاقی کمالات سے آراستہ پیراستہ نہیں ہوئے، چونکہ انہوں نے اپنی شخصیت کا دفاع نہیں کیا. نبی کی اولاد ہے مگر ان کی بد اخلاقیوں کو، ان کی نجاستوں کو، ان کی کثافتوں کو ہم قرآن میں بیان کریں گے. دیکھیں فرزندان یعقوب، برادران یوسف، عجیب نہیں ہے؟ قتل کرتے ہیں کس کو؟ بھائی کو نہیں، نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. شخصیت نہیں ہے ان کی، وہ شخصیت کے عبرت کے مقام کے اوپر ہے. ہم جب بھی
سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پروردگار پناہ دے ہمیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ نہ کریں جو برادران یوسف نے یوسف کے ساتھ کیا۔ قرآن تمہیں آواز دے رہا ہے، اور تاریخ کے میدان میں آؤ، سیر الفرارز، تاریخ کے میدان میں سیر کرو اور کشش پیدا کرو اپنی شخصیت کے اندر۔ ہم نے کیا کیا؟ نہ، فرعون عجیب نہیں ہے، ان الفرعون علا فی الارض جعلها اہلها یستضعف طائفة منها یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ قرآن نے اس کے جرائم کو بیان کیا ہے۔ یہ فرعون سرکش ہے، طغیان یافتہ ہے، فاسق ہے، فجور ہے، طاغوت ہے، انبیاء کے نظام کے مقابلے میں کسی اور نظام کا ادعا و اعلان کرتا ہے۔ خدا نے بیان کیا، کیوں فرعون کو بیان کیا؟ فرعون کی برائیوں کو بیان کیا، بد اخلاقیوں کو بیان کیا، کیوں؟ کہ دیکھو انبیاء کے اخلاق کو بیان کیا، فرعونیوں اور شیاطین کی نجاستوں کو بیان کیا۔ فرمایا دیکھو دو شخصیتیں ہیں، تم کیا کرو؟ فرعون کی صفات مت رکھنا، سرکش مت ہونا، جسور مت ہونا، بے ادب مت ہونا، انبیاء اولیاء کے سامنے سر تسلیم میں خم کر دینا، استکباریت پیدا مت ہو، غرور و تکبر، خودخواہی، خودنمائی اگر پیدا ہو گئی بڑھ جاؤ گے، مگر شبیہ فرعون و شبیہ شیطان کہلاؤ گے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرعون کا دربار قرآن نے جا بجا فرعون کے بارے میں بہت ساری روایت، بہت ساری آیات ہیں، شدید آیات ہیں فرعون کے بارے میں۔ کتنا فاسد ماحول ہوگا وہ فرعون، دشمن خدا۔ ان الفرعون علا فی الارض جعل اہلها یستضعف طائفة منها یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ یہ کون فرعون ہے؟ جو خدا کے مد مقابل حاکمیت کا اعلان کر رہا ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ انا ربکم اعلی، یہ ربوبیت کے مقابلے میں خود ساختہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اعلان خدائی کر رہا ہے۔ یہ استکباریت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ طغیان ہے جو فرعون کر رہا ہے۔ خدا کریم و لطیف اپنے نبی کو حکم کرتا ہے، موسیٰ جاؤ فرعون کو ڈراؤ، انزل، فرعون کو ڈراؤ۔ خدا یہ لطیف مہربان بندوں سے محبت کرنے والا، فرعون کی یہ سرکشی، یہ طغیان، یہ بد تہذیبی، یہ ظلم، استکباریت، استعماریت، اس فرعون کو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی تم اخلاق الہی سے آراستہ پیراستہ ہو، اخلاقی کمالات سے آراستہ پیراستہ ہو، تم نے سرزمین اخلاق و وادی اخلاق سے ایسا آراستہ لباس حاصل کیا ہے جس کو حلہ کہا جاتا ہے۔ خدا نے کہا موسیٰ جاؤ فرعون کو ابلاغ کرو، تبلیغ کرو، ڈراؤ، خوفزدہ کرو اس کو۔ موسیٰ جانے لگے، خدا کی آواز آئی، موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا پروردگارہ تو نے حکم کیا ہے دشمن خدا کو ڈراؤں۔ خدا نے عجیب آیت پڑھی، کیا کہا؟ موسیٰ قولوا لین، قولوا لین، یا اللہ موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے ہو، نرم بات کرنا، محبت سے بات کرنا، شاید پلٹ آئے۔ وہ فرعون جو ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو قتل کر چکا ہے، عورتوں کو کنیز بنا چکا ہے، فرزندان قوم کو اس نے قتل کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی خدا اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟
مستکبر کے مقابلے میں اخلاق الہی کا مظاہرہ کرنا. قولوا لین، آرام سے بات کرنا، نرم بات کرنا شاید پلاتا ہے، شاید پلاتا ہے. یہ روش انبیاء کی. فرعون کا دربار، شہوات، استکباریت، غصہ خوری، ہر نجاستیں اگر کہیں اکٹھی ہو سکتی تھی فرعون کے دربار میں تھی. اسی فاسد زدہ ماحول میں، اسی تعفن زدہ ماحول میں، اسی فرعونی استکباری نفاق اور تمام برائیوں کی جڑ میں ایک پاک اور مقدس خاتون کی خدا تربیت کر رہا ہے. مت کہیے ماحول خراب ہے، سب یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا. ماحول جتنا بھی خراب ہو جائے، فرعون کے دربار زیادہ ماحول خراب نہیں ہوتا. اسی فاسد ماحول میں زوجہ فرعون آسیہ نجاست سے آراستہ نہیں ہوتی، نجاست کو قریب آنے نہیں دیتی. فاسد ماحول میں ایک تربیت شدہ انسان، ایک خاتون پاکباز، ایک خاتون عصمت و طہارت، ایک خاتون ارادہ قوی، ایک خاتون شخصیت ساز. خدا نے اس خاتون کا تذکرہ کیا، فرعون کا تذکرہ کیا شیطان کے عنوان سے، زوجہ فرعون کا تذکرہ کیا خدا کی محبت اور مودت کے عنوان سے. مت کہیے ماحول فاسد ہے، نہ، ماحول جتنا بھی فاسد ہو، وہ ایک خاتون سرف نازک تمام نجاستوں کا، کثافتوں کا درمیان میں بیٹھی ہے. محل میں نجاستیں، کثافتیں، سازشیں، دو رویے، ہزار چہرے ہیں، نفاق ہے، جادوگر ہے، قتل و غارت ہے، قید و بند ہے، اسیری اور اسارت ہے. مگر قلب آسیہ ان تمام شہوانی، سلطانی و فرعونی صفات کو ایک نظر نہیں ڈالتی ان کی طرف. یہاں میں حکمرانوں کے درباروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، خدا جانتا ہے. حکمرانوں کے درباروں سے ان کے دسترخوان سے متاثر ہو جاتے ہیں. آقا مفتی جعفر رضوان اللہ تعالی علیہ، صلوات پڑھے محمد علیہ. ضیاء الحق کے زمانے میں، یعنی طاغوت و سرکش کے زمانے میں، بچوں کو نہیں معلوم، جو بزرگان جانتے ہوں گے، تشیع پہ دباؤ تھا، پریشر تھا، مشکلات تھی، مصائب تھے، خطرناک دور تھا. مفتی جعفر نے کوئی تنظیم نہیں بنائی، کوئی تحریک نہیں چلائی، کوئی یونٹ سازی نہیں کی، کوئی عمومی نہیں بنائی. انہوں نے ایک پاک اور مقدس قلب، ایک الہی اور آسمانی عقل، ایک شخصیت بے داغ، ایک زاہد بے داغ کھڑے ہوئے طاغوت کے خلاف. تشیع کو فتح و نصرت نصیب ہوئی. ضیاء الحق نے دعوت کی، دعوت کی مفتی جعفر کی بھی، تمام علماء کی دعوت کی، مفتی جعفر کو بھی بلایا. مفتی جعفر گئے. ایک دسترخوان شاہی، ایک دسترخوان فرعونی، ایک دسترخوان یزیدی بچھا ہوا تھا. مختلف قسم کے کھانے سجے ہوئے تھے. ہاں، استکبار کا دسترخوان، فرعونیوں کا دسترخوان. کمی لوگ ہیں جو شکم و شرمگاہ کی نجاست سے نکل چکے ہیں. مفتی جعفر کے سامنے ایک دسترخوان بچھایا گیا. تمام علماء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے، آستین میں چڑھا کر. مفتی جعفر بھی بیٹھے. ضیاء الحق نے کہا بسم اللہ، شروع کیجئے. مفتی جعفر حسین نے اپنی ایک اشکن میں ہاتھ ڈالا، ایسے کر کے ایک رومال نکالا. رومال، اس رومال میں 2 روٹیاں
اور ایک آملیٹ رکھا ہوا تھا. کھانا شروع کیا. صحابہ نے کہا کہ یہ دسترخوان آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں اپنا کھانا اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں. وہاں پر ایک بڑی شخصیت کھڑی ہوئی تھی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے ضیاء کے کان میں کہا کہ جو عالم اپنی غذا اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، خدا کی قسم وہ تیری سلطنت کے لیے مشکل پیدا کر دے گا. یہ بزرگان شیعہ، عزتدار، شرف مند، صاحب اخلاق، صاحب کرامت، انہوں نے یہ پاکیزگی اور تقوی الہی کا درس کہاں سے لیا؟ مولا متقیان سے لیا ہے. یہ تاریخ ساز شخصیات، مفتی جعفر چلے گئے، ان کی شخصیت نورانی آج بھی باقی ہے، ہمیں ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، شرف دلاتی ہے. یہ شخصیتیں ہر سال ہمیں آمادہ کرتی ہیں کہ ہم ان کے راستے پر چلیں، ان کے خط میں چلیں. اپنے شخص کی حفاظت نہ کریں، شخصیت کی حفاظت کریں. عزیزان گرامی، محرم آیا ہے تاکہ تمہیں بتائے کہ بعنوان شخص تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، مگر بعنوان شخصیت باقی رہو گے. جب بھی تاریخ کی چشم باز ہوگی، جب بھی عقل کا چراغ بلند ہوگا، جب بھی تحقیق و تشخیص کا دامن پھیلے گا، لوگ تاریخ میں تلاش کریں گے فلاں فلاں فلاں. یوں نہیں ہے آپ بھلا دیے جانے والے لوگوں، نہ، آنے والا زمانہ تحقیق و تشخیص کا زمانہ ہے. لوگ تحقیق کریں گے فلاں عالم فلاں عالم، اس کی زندگی، اس کی حیات، اس کی تاثیر، اس کی اخلاقیات، اس کی عبادات، اس کا راستہ کل تاریخ ثابت کرے گی آیا راہ حق پر ہے یا راہ باطل کے اوپر ہے. شخص مر جائے گا، شخصیت نہیں مرے گی. فرزندان یعقوب مر گئے، ان کی شخصیت نہیں مری، ان کا بغض، عناد، حسد، دشمنی، عداوتیں، کدورتیں نہیں مری، مر گئی. سورہ یوسف میں کیا ہے؟ ان کا حسد، ان کا بغض، ان کی دشمنیاں، ان کی عداوتیں، یعنی بد اخلاقیاں ان کی قرآن میں متلجی ہو گئی. عبادت بھی کی ہوگی، فرزندان نبوت تھے، خدا نے ان کی عبادت کا تذکرہ نہیں کیا، ان کے بد اخلاقیوں کا تذکرہ کیا. ہم کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ہم؟ اٹھائیے قرآن کو، تحقیق و تشخیص کے لیے پڑھیں، محبت و مودت کے لیے پڑھیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن سے تمسک اختیار کریں. میرے استاد کہا کرتے تھے توکل بر خدا و توسل بآئمہ. جب تک یہ متوازن شخصیت نہیں ہو جاتی، توکل فقط حضرت حق پر اور توسل فقط حضرت نور کے اوپر. یہ محرم شخصیت کو قوی کرنے کا مہینہ ہے. شخصیت ابا عبداللہ سے الہام وحی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. ان کے پاک اور مقدس اصحاب کی قربانیوں کو، اخلاقی اقدار کو، ان کی شخصیت نورانی کو حاصل کرنے کے لیے محرم آیا ہے. فقط فضائل پڑھنے اور مصائب کو سننے کے لیے محرم نہیں آیا، محرم تمہیں حسینی بنانے کے لیے آیا ہے. تمہیں ابو جہل کی نجاست سے نکال کر ابو ذر کی پاک اور مقدس مسکن میں پہنچانے کے لیے آیا ہے محرم تمہیں. عزیزان گرامی، آپ پڑھے لکھے ہیں، شہر میں بیٹھے ہیں، صاحب عقل سمجھدار ہیں، سمجھیں ان مسائل کو کہ محرم یہ 10 دن گزر جائیں، لیلۃ القدر، سورہ فجر والفجر واللیال عشر، یہ 10 پاک اور مقدس راتیں گزر جائیں گی، پھر کیا رہ جائے گا؟ یہ طاغوت رہ جائے گا، یہ سرکشی طاغوتیت رہ جائے گی. یہ 10 راتیں تربیت کی،
تحقیق کی، تشخیص کی، محبت کی، مودت کی، تربیت کی، معراج کی، عروج کی راتیں ہیں یہ۔ شخصیت کا دفاع کریں، شخصیت کو تعمیر کریں، شخصیت پختگی پیدا کریں۔ شخصیت کیسے بلند و بالا ہوتی ہے؟ جب تک تم جام اخلاقیات نہیں پیو گے، شخصیت میں توانائی پیدا نہیں ہوگی، بزرگواری پیدا نہیں ہوگی، انسان سالم نہیں ہوگے، انسان رشید نہیں ہوگے۔ آئیے ذرا ایک نظر کربلا کی طرف چلیں، چلو کربلا کی طرف چلیں۔ یہ کربلا کیا ہے؟ یہ کیوں ہر سال ہمیں تر و تازہ کرتی ہے، مردوں کو زندہ کرتی ہے، مردہ قلوب کو، مردہ عقول کو، مردہ نفوس کو، مردہ سوچ کو کیوں حریت اور شرافت اور کرامت عطا کرتی ہے؟ کیا ہے کربلا میں؟ 1400 سال ہو گئے، یہ کربلا ہر روز اپنے حر کی تلاش میں ہے۔ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا۔ کربلا ایک واضح، روشن، مبین، آشکار راستہ ہے۔ اہدنا الصراط، یہی راستہ ہے، انحرافات سے پاک، شیطانیت کی دسترس سے پاک، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی قوت، قدرت، توانائی اور اللہ کے چشم بصیرت سے سجی ہوئی نگاہ کربلا سے شروع ہوتی ہے۔ کربلا ہے، آؤ میدان کربلا میں اترو میدان کربلا میں۔ یہ کربلا کیا کہہ رہی ہے؟ کربلا اجداد کا مجموعہ نہیں ہے، کثرت میں وحدت ہے۔ کاش میں سمجھا سکتا، کثرت میں وحدت ہے۔ یہی بات حدیث قصہ میں نفر 5 ہے، گنا 1 جاتا ہے۔ کاش میں سمجھا سکتا ان باتوں کو، کثرت میں وحدت ہے۔ کربلا واضح بات کرتی ہے۔ کربلا، میدان کربلا میں وارد ہوگے، دخول کرو گے، کربلا کشادہ بازوؤں کے ساتھ تمہارا استقبال کرے گی۔ کربلا میں 2 شخصیات عجیب ہیں۔ کربلا حرساز ہے، کربلا حرساز ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کربلا عباد الرحمن پیدا کرتی ہے، بند صالح اور رشید پیدا کرتی ہے، غیرت مند، آزاد منش پیدا کرتی ہے۔ کربلا شجاعت، دلاوری، غیرت، حمیت، ہر زمانے کے طاغوت کی اسیری اور اسارت سے نجات کے لیے اگر کوئی معجون حقیقت ہے تو وہ ابا عبداللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کربلا یا ہول پیدا کرتی ہے یا شمر پیدا کرتی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی بات کو آخری ختم کرنے والا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ محمد والی محمد۔ کربلا یا ہول ساز ہے یا شمر ساز ہے، سوچو۔ کربلا یا ہور ساز ہے یا شمر ساز ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ حق ہے یا باطل ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا انسان کربلا میں آ کے ہور بنتا ہے یا کربلا پہنچ کے شمر بنتا ہے انسان، کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے۔ یہ حق ہے یا باطل ہے۔ اب سوچو، ایک آئینہ کربلا میں اپنی تصویر رکھ کے سوچو میں کیا ہوں، آیا صفات حور مجھ میں ہے یا نہیں ہے؟ احساس حریت، آزادی میرے وجود میں ہے یا نہیں ہے؟
آیا میں خود اپنے ذات زندان میں قید ہوں یا میں نے ہر قسم کے زندان کو توڑ کر اپنی روح اعلیٰ کے سپرد کر دیا ہے. سوچو کربلا میں صغیر بھی ہے کبیر بھی ہے, سن رسیدہ بوڑھے بھی ہے. کوئی بوڑھا یہ نہ کہے کہ بڑھاپے نے ذوق پیدا کیا, عقل ضعیف ہو گئی, اعضاء اور جواہر کمزور ہو گئے, اب مجھ میں کربلا پہنچنے کی سکت نہیں ہے. نہ, کسی بوڑھے پر حجت تمام ہو چکی ہے. مت کہو میں سفید ریش ہوں. حبیب ابن مظاہر جنہوں نے کائنات کے تمام ضعیفوں پر حجت تمام کر دی ہے. ایک دو انصار ابا عبداللہ تھے, عجیب ہے. حبیب ابن مظاہر, مسلم بن اوجسہ, عجیب. ابا عبداللہ نے دیکھا 8 محرم یا شاید 10 محرم یعنی 9 محرم کو ابا عبداللہ نے مشاہدہ کیا. حبیب مسلم بن اوجسہ دونوں ضعیف ہیں. روایات میں کہ 90 سال سے اوپر کے ہیں. 90 سال. 90 سال سے اوپر کی. اب آپ نے دیکھا دونوں خیموں کو چھوڑ کے دونوں ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. وہ کانٹوں والا درخت تھا. صحرا میں کوئی درخت نہیں تھا. اس صحرا میں جو کانٹوں والے درخت ہوتے ہیں یہ درخت ہوا کرتے تھے. لحوف میں لکھتے ہیں, شیخ مرسل مطہری نے مقتل مطہر میں تذکرہ کیا ہے کہ دونوں بزرگان سن رسیدہ دونوں خیموں کو ودا کیا, صحرا میں ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. شیخ مرسل مطہری فرماتے ہیں ابا عبداللہ دور سے ان کی شخصیات کا مشاہدہ کر رہے تھے. اچانک مسلم بن اوجسہ نے کہا حبیب ہم سن رسیدہ ہیں, پیر مرد ہیں, اور دیکھو شرعی لحاظ سے بوڑھوں پر جہاد ساقط ہے. حبیب نے یہ سنا, فرمایا واللہ واللہ میں بھی ڈرتا ہوں اس بات سے, کہیں صاحب شریعت یہ نہ کہہ دے اے پیر مرد. کہا کہ ہم پیر مرد 90 سال کی عمر ہے, شرعی لحاظ سے ہم پر جہاد ساقط ہے. وہ محمد و علیہ, ایسا نہ ابا عبداللہ ہمیں میدان سے نکال دے کہیں جاؤ تم تو ضعیف ہو, تمہارا یہ کون ضعیف ہے؟ یہ جنت کی لالچ میں نہیں آئے ہیں کربلا, یہ ثواب کی خاطر نہیں آئے کربلا. نہ جنت چاہیے نہ ثواب چاہیے, یہ حسین کی محبت میں آئے ہیں کربلا. دونوں ایک دوسرے سے مباحثہ کر رہے ہیں. حبیب نے کہا میں کیا کروں, اور سجا نے کہا کہ دیکھو حبیب میری جو یہ بھوے ہے یہ سن رسیدگی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہے, لگتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں, تم کیا کرو, کوئی ایک ایسی رسی تلاش کرو اور میرے یہاں زور سے باندھ دو تاکہ میری بھوے اوپر چڑھ چلے. ہم موت سے بھاگنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں. ہم تلاش کرتے ہیں کوئی وقت ملے, گلی ملے, جواز ملے, کچھ شرعی جواز ملے, میدان کارزار سے بھاگ جائیں. یہ کون سن رسیدہ عشاق امام حسین ہے. فرمایا حبیب میری بھویں چھپی ہوئی ہے,
خدا جانتا ہے بڑھاپا میرے وجود سے چھلکتا ہے. اے حبیب کچھ ایسا کرو, کچھ ایسا کرو, ایک درخت کو دیکھو اور اس کی چھال میرے یہاں پر باندھو تاکہ میری پلکیں جھلکے نہیں, میری آنکھیں جھلکے نہیں. عشاق ہیں, قربان گاہ عشق کی طرف جا رہے ہیں, اپنی مرضی سے حسین کا انتخاب کیا ہے, اپنے آپ کو سپرد ولایت کرنا چاہتے ہیں, اس دنیا میں بھی حسین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اس دنیا میں بھی حسین کے بغیر جانے میں تیار نہیں ہے. حبیب اٹھے, ایک سخت چھال دیکھی, کانٹے لگے ہوئے تھے. تو اور سجا کانٹے چبھیں گے, فرمایا مجھے گوارا ہے یہ کانٹے, لیکن اگر حسین نے کہہ دیا میدان چھوڑ, اس خوف سے ہر تکلیف کو برداشت کروں گا. حبیب نے ایک چھال لی اور سجا کے باندھ دی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں مجاہدوں کے سر پہ بندھی ہوئی پٹھی, اسی کی نشانی ہے, سربند کہتے سربند. اب حبیب نے اپنی تکلیف بیان کی. جب حبیب نے اوسجا کے پٹی باندھ دی تو کہا حبیب اے کاش آئینہ ہوتا میرے پاس, اے کاش آئینہ ہوتا. حبیب مجھے سچ بتاؤ, میں کچھ جوان رکھتا ہوں؟ یہ سارا منظر اب عبداللہ دور سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں, دور سے یہ منظر دیکھ رہے اور دونوں کی صدائش کو سن بھی رہے ہیں. اب نمبر حبیب کو آیا. حبیب نے کہا تمہاری جو پلکیں ڈھل رہی تھی میں نے اس کو ٹھہرا دیا, جو میری کمر خمیدہ ہو رہی ہے میں کیا کروں, جو میری کمر خمیدہ ہو رہی ہے میں کیا کروں. اور سجا اٹھے, ایک لکڑی لی جس میں کانٹے لگے ہوئے تھے اور وہ کمر کے پاس باندھ دی. کانٹے چپتے تھے, حبیب کی کمر سیدھی ہو جاتی تھی. شاخ ہیں, عاشق امام حسین ہیں, بہت بہانے ہیں, شریعت کے 1000 بہانے میدان عزت کو چھوڑنے کے, مگر اس شاخ کوئی بہانہ یہ دونوں سج دھت کے خود اپنے خیال مومنان میں جوان بن کر آئے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. اے امام کریم, اے امام رؤوف, حقیقت کو جانتے ہیں. جیسے یہ دونوں برادران حبیب اور سجا قریب آئے, فرمایا اے علی اکبر آؤ دیکھو یہ کون جوان آ رہے.